یہ تسبیح پڑھنے والی عورت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کہا، بیٹی، مدینے میں ایک غریب آدمی کی بیوی رہتی ہے، اس کا ایک عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، بابا جان وہ عمل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، اس مدینے میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر کہا، ابا جان یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کے تمام عورتوں کی سردار ہوں، کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ ہر ایک کو جنت میں پہلے داخل ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ابا جان براہ کرم مجھے آپ اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ آخر وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دن بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر واپس آ گئیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ ایک تو وہ بیمار تھی اور دوسری طرف لگاتار 3 دن سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پکا تھا۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت نڈھال ہو گئی تھی اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک کپڑا دیا اور کہا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا کپڑا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں بنا اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں، آپ اسے بازار بیچ کر بازار سے کچھ کھانا خرید لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے نہیں خرید رہا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کریم، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا ہے۔ آج 3 دن ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حسن و حسین بنا کچھ کھائے پیے ہیں۔ اے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا لے کے نہیں جا سکا تو وہ آج بھی بھوکے رہیں گے۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے اے میرے رب کوئی خریدار بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں یہ کپڑا بیچنے کے لیے بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا، جناب آپ جو مرضی قیمت دے دیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر خریدار نے کہا، میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے بیچنے کے لیے راضی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے راضی ہو گئے اور فرمایا، جناب آپ اسے 6 درہم میں خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 درہم دیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وہ کپڑا دے دیا۔ اور ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، ہر حالت میں چاہے خوش ہوں یا پریشان صدقہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ بات درست ہے کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں صدقہ نہیں کرتے، تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے اور اگر انہیں خود اس چیز کی ضرورت ہو تو وہ اسے صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کی اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث نہ کرو، اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، اس نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی اسے بہت سخت ضرورت ہے، تو تم علی سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کہ کیا وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ
فقیر کے بھیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے کہ وہاں فقیر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، لمبے عرصے سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں بچی ہے، میں اللہ کے واسطے سے تم سے مدد کی گزارش کرتا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہوں تو مجھے دے دو تاکہ میں اس سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس دعا کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، یا اللہ، آج 3 دن سے میرے بیوی اور بچے بھوکے ہیں، 3 دن بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا ہے تاکہ اسے بیچ کر میں ان کے لیے کھانا خرید کر لا دوں، لیکن اب اللہ کا ایک بے بس بندہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ یا اب میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اس فقیر کو دے دوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، اللہ میرا سب سے اچھا رازق اور حافظ ہے، میں اس فقیر کو وہ 6 درہم صدقہ دے دیتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ میرے لیے بہتر انتظام فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے پاس آیا جو ایک لال گھوڑا لے کر آیا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے علی، اے شیر خدا، کیا آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا ادھار خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ سے کیسے خریدوں گا، آپ اسے لے کر بیوپار کریں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا بیچ رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں دے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا 100 درہم میں خرید لیا۔ پھر وہاں سے وہ اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں لے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، اے علی، اے شیر خدا، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں، میں یہ گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا قیمت لگائے کہا، آپ اسے کتنے درہم میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں اسے 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا ہے اور وہ مجھے 160 درہم دے رہا ہے، تو ایسے مجھے 60 درہم کا منافع ہو رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی، میں یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم کے بدلے دے دوں گا۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر وہ گھوڑا خرید لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 درہم اس کو دیے جس سے گھوڑا لیا تھا ادھار، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے صدقے کے بدلے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم واپس دے دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 60 درہم سے بہت سارا کھانا خرید کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بہت سارا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اے علی، میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا، اس کی قیمت سے تو اتنا کھانا خریدنا ممکن نہیں ہے، پھر تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے پایا؟ پہلے مجھے یہ بات بتاؤ، پھر تم گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر علی کبھی بھی کسی بھی غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پورے طور پر جائز اور حلال طریقے سے کمایا ہے، اس لیے تمہیں شک میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئیں۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر بلایا، پھر فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، مجھے یہ بات ضرور یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی ہوں، آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو سکے گی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے روانہ ہو گئیں۔ جب وہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آئی ہیں۔
آپ بتائیں کہ آپ کے میرے گھر آنے کی وجہ کیا ہے؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، بہرحال آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کے سردار ہیں، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں اپنے شوہر کی اجازت کے بنا کسی کو بھی گھر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے، میں اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لے لوں گی، اگر وہ اجازت دے دیں گے تو میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دے سکوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات سن کر گھر واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے گلے لگاتے ہوئے کہا امی جان آپ کل کہاں گئی تھیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ سکا، امی جان آپ جہاں جا رہی ہیں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سلام دیا اور کہا کہ کیا کوئی گھر میں ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن ہے، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لی تھی، لیکن آپ جو بڑے بیٹے حسن کو ساتھ لائی ہیں اس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی تھی، اس لیے میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں لیکن آپ کے بیٹے حسن کو نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ پھر کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں بھی اجازت لے رکھوں گی۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کر دوبارہ واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن پھر جب لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے گھر سے نکلنے والی تھیں تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا امی جان آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں، آج مجھے آپ اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنے ساتھ لیا اور دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ باہر سے انہوں نے سلام کیا اور کہا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ سے ملنے کی میری بہت خواہش ہے۔ کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت مانگی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں نے کوئی اجازت نہیں لی۔ آج بھی آپ واپس چلی جائیے اور کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوبارہ گھر واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئیں اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب گھر میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا پورے دن کی محنت کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو، میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا ہو اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں فوراً پانی پہنچانا چاہتی ہوں، اس لیے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر پوچھا اے بہن تو یہاں لکڑی کیوں ساتھ رکھی ہے اور یہ رسی کی کیا ضرورت ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کی کوشش کریں تو یہ چیزیں ان کے سامنے موجود ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکڑہارے کی بیوی کے اس بھرپور قربانی کے انداز سے بہت متاثر ہوئیں، پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا اے فاطمہ کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا جی ہاں باجان میں ان سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا وہ عورت اپنے شوہر کی بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر کہا ابا جان میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں؟
اور وہ کس طرح مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی، آپ مجھے اس بارے میں کچھ سمجھائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لائے تھے، لیکن تم نے شک کیا کہ علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں، اس لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر نہیں آنے دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی تھی کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ اے فاطمہ، جب تم نے حضرت علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی سے لینے کے لیے کوئی خریدار نہیں تھا، پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدیں۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا علی سے 6 درہم کے بدلے میں خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور ان سے 6 درہم کا اللہ کے لیے سوال کیا۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ پھر حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتے میکائیل نے انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور فرشتے اسرائیل نے حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے، اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی تھی وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی، اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا، اور وہ لگام پکڑ کر لے جانے والی وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تمہارے سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی عزت، قدر اور فرما برداری کی بدولت ملا، جس کی وجہ سے وہ تمہارے گھوڑے کی لگام پکڑ کر تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے حساب قربانیوں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس سے ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں راضی رہنے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ایک عظیم سبق ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی اور سچائی میں ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واجب کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے عزت اور فرما برداری کی مثال ہے، وہ بھی ایک سبق ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کی تلاش میں صبر، قربانی اور وفاداری کی اہمیت بتاتا ہے۔ محترم ناظرین، بیوی کو، عورت کو شوہر کی خدمت، عزت کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، صبح و شام اس کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اللہم انی اسألک العافیتی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے دنیا و آخرت کی عافیت طلب کرتا یا کرتی ہوں۔ نہایت ہی مختصر سے الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، اور اگر عربی الفاظ یاد نہ ہوں تو اردو میں ہی یہ دعا مانگ لیا کریں۔ یہ دعا اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ بندے اپنے پروردگار سے عافیت مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس مانگنے کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ انسان کثرت مال و اسباب کے بجائے اپنے رب سے عافیت اور سکون مانگے۔ عافیت اور سکون میسر ہو تو تھوڑا بھی بہت اور کافی ہو جاتا ہے، اور انسان کی زندگی پرسکون گزرتی ہے، ورنہ بہت سی دولت موجود ہونے کے باوجود انسان اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ انسان کی کسی کام نہیں آتی، وہ انسان کے کسی کام کی نہیں۔ البتہ انسان کی لالچ، طمع اور انہماک کے بغیر اگر اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرما دے تو وہ اللہ کی نعمت ہے، انسان پھر اس کا حق ادا کرے۔ انسان کو اللہ کی طرف سے جو صحت نصیب ہوتی ہے، بلاؤں، پریشانیوں اور امراض سے انسان محفوظ رہتا ہے، یہ بھی عافیت کا حصہ ہے۔ صحت کے زمانے میں اس عافیت کی دولت کی قدر ہمیں نہیں ہوتی، اسی لیے عقل مندوں کا یہ قول ہے کہ عافیت تو ایک تاج ہے جو تندرست لوگوں کے سروں پر سجا ہوا ہے، وہ خود تو اس تاج کو نہیں دیکھ سکتے، ہاں جو مریض ہوں وہ اس تاج کو تندرستوں کے سر پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہیں، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی، اپنے اہل و عیال
کے لحاظ سے بھی، دنیاوی و اخروی زندگی کے لحاظ سے بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کرنا، تو اس طرح کا عزم کر کے آپ نے توبہ کرنی ہے، نیک اعمال کرنے کی طرف توجہ دینی ہے اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کا ارادہ کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دینی معاملات کی اصلاح فرما، اسی میں ہماری نجات ہے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی درست فرما دے، اسی میں ہمارا معاش ہے، اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، ہم نے وہیں لوٹ کر جانا ہے، اور ہمارے لیے زندگی کو ہر خیر کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے بچنے کا وسیلہ بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہدایت، تقوی، عفت اور تونگری کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے شروع سے لے کر آخر تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، اول تا آخر، ظاہری اور باطنی ہر قسم کی جامع بھلائی مانگتے ہیں، نیز تجھ سے جنتوں میں بلند درجات کے سوالی ہیں۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ایک بار اللہ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے، اور اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا، اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے